نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 22 سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 4 تک کا درس ہو چکا ہے۔ مسلسل عقیدہ توحید اور وہابی مذہب یعنی غیر اہل سنت و جماعت کے بنیادی طور پر افراد کے اعتبار سے میں بات نہیں کرتا۔ افراد غلط ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد غلط ہو تو پھر افراد صحیح بھی ہوں تو وہ غلط نہیں ہو سکتے، صحیح بھی ہوں تو ان کو صحیح نہیں مانا جا سکتا۔ جس طرح کہ ہم اگر غلط ہوں تو ہماری بنیاد جو کہ صحیح ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب ہمارے بیس ہیں، صحابہ اہل بیت ہمارے بیس ہیں کہ یہ غلط نہیں تو ہمارا مذہب بھی غلط نہیں۔ ہم انفرادی طور پر آج کی تاریخ میں ہم افراد اہل سنت کے اعتبار سے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط ہو سکتے، لیکن ہمارا مذہب غلط نہیں کیونکہ ہمارا بیس صحیح ہے۔ ایسے ہی وہابی مذہب کا بیس غلط ہے، اس لیے اگر کوئی وہابیت زدہ ہیں یا غیر اہل سنت و جماعت کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں اپنے بیس کا گہرائی سے مطالعہ کر لینا چاہیے، جائزہ لے لینا چاہیے کہ ان کا بیس اور اس کی بنیاد جو ہے توحید کے باب میں نہایت ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یو ٹرن کرنے کی غیر اہل سنت و جماعت کے افراد کو آج کی تاریخ میں توفیق نصیب فرمائے۔ مسلسل آج پھر تیسری پارٹ لے کر کے، چونکہ آیت نمبر 5 کا ابتدائی لفظ بھی اسی کی طرف رہبری کرتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کے حوالے سے، درس جیلانی کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 3 لائن میں آنے والی آیت نمبر 5 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، انما دبر سبحانہ ما دبر من المعارف والحقائق المترتبہ علی الایجاد والاظہار وقدر للعروج والصعود ما قدر لحکم ومصالح استأثر بها سبحانہ فی غیبہ ولم یطلع احد علیہا، یعنی اللہ سبحانہ نے معارف، حقائق، اعمال، اشغال جو اللہ کی ایجاد اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے اظہار پر دلالت کرتے ہیں، جسے ہمارا وجود پیدا کرنے والا، پیدا کرنے جاتے انتہا میں ایسی چیز کی انتہا ہوگی جس کا نام اب خلق کا عنوان بنے گا۔ والد کے والد جاتے حضرت آدم تک پہنچیں گے، اس کے بعد پھر والد کا تعلق ختم، اب خلق کا معاملہ۔ اسی طرح جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے اللہ پاک نے جن حکمتوں کے تحت اور مصلحتوں کے تحت ہمیں حکم دیا، وہ سب جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کا پروسیس اور اس کی تحقیقیں پیش فرما رہا، اس کی حقیقتیں پیش فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ لیکن میں صرف لفظ یدبر الامر سے، جو یدبر کا لفظ ہے، اس سے میں عقیدہ توحید اور وہابی مذہب کے پارٹ 3 کو آج واضح کروں گا کہ یدبر، اس کا معنی ہے تدبیر فرماتا ہے، امر کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس پر بحث میں کروں گا انشاءاللہ اگر وقت ملا تو، مگر میں شارٹلی تیسرے پارٹ میں عقیدہ توحید اور وہابی مذہب کی تیسرے پارٹ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک سب سے مستحکم اور بنیادی اصل ہے، پیلرز آف اسلام، اصول شرع، پیلرز آف شرع، کنڈیشنز آف شرع، یہ سب جو ہے ان میں سب سے پہلا جن کا مرحلہ ہے، سب سے پہلی منزل جو ہے وہ ہے قرآن۔ اور قرآن میں جب عبارت النص سے عقیدہ مل جائے تو اب جو ہے حدیث سے اس عقیدے کو معاذ اللہ کنڈم کرنا، یہ توحید پر بہت بڑا ریمارک ہے۔ 2 پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے وہابی مذہب کی بنیادی طور پر، آج کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے اوپر لے کر کہا کہ افراد اہل سنت غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا بیس مذہب جب صحیح ہے تو مذہب اہل سنت غلط نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا بیس غلط ہے تو آپ صحیح ہو سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ جان بوجھ کر کے وہابیت کو نہیں مانتے ہیں کہ آپ کی بنیاد کیا ہے اللہ کے حوالے سے
یا رسول کے حوالے سے جو گستاخیاں ہوئی ہیں وہ نہیں جانتے، بس گھر میں پیدا ہو گئے. تو میں آپ پر یہ کلیم نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہابی مذہب کی بنیاد غلط ہے. غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ غلط نہیں ہیں، ان کی بنیاد، ان کا بیس غلط ہے، معمار وہ غلط ہے. اس کو دھیان میں رکھیے گا. آج بھی ایک مطلب اسی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. آج بھی سورہ انعام کی ایک آیت بہت سینڈ کر رہے ہیں، میں نے اس کو دیکھا تو آیت بڑی اچھی ماشاءاللہ الحمدللہ. سورہ انعام کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قل هو القادر على ان يبعث عليكم. ایک تو یہ آیت بھی آیت نمبر 64 قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے تکلیفوں سے اور ہر طرح کی مشکلات سے، کرب سے، بلا سے. اس کو بھی سینڈ کرتے ہیں. بالکل غلط نہیں ہے. کس نے کہا کہ یہ مطلب یہ کہ غلط ہے؟ کسی نے کہا. اسی طرح وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دیکھیں. اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں کہ اگر اللہ چاہے کسی تکلیف کو دور کرنا، کسی تکلیف کو روکنا تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر چاہے کہ خیر کو روکنا تو پھر مطلب یہ کہ اس اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو خیر اور ضرر شر یہ سب کا مالک اللہ پاک ہے. اس نقطۂ نظر سے اگر آپ واٹس ایپ وغیرہ پر آیت سینڈ کر رہے ہیں تو پھر بہت غلط ہے، یعنی اونلی کے نقطے سے اگر کر رہے ہیں تو غلط ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ نہیں الحمدللہ قرآن کی آیت کریمہ میں ہے یہ نسخہ، تو اس کی تلاوت اور فرائض اور واجبات کے پر عمل کرنے والا اگر کرے گا تو الحمدللہ اس کے منہ سے، اس کی زبان سے آیت تلاوت جب ہوگی تو انشاءاللہ ثواب مطلب یہ ہوگا. اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل برکت والا ہے، اللہ کا کلام برکت والا ہے. خود ذات باری تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بڑی برکت والی ہے وہ ذات، یہ اللہ پاک کی شان ہے. تو لفظ اللہ اگر عقیدے میں یہ رکھیں کہ لفظ اللہ میں تاثیر حقیقی ہے تو بالکل الحمدللہ. مگر فرائض اور واجبات کے اعتبار سے تکمیل کے باب میں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر ہے ایسا، تو اب اگر اس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ کوئی اگر درگاہ جا رہا ہے، چاہے نبی کے آستانے پہ جا رہا ہے یا ولی کے آستانے پہ جا رہا ہے، اور یا کوئی سچے صحیح العقیدہ جامع الشرائط پیر کے پاس جا رہا ہے، بزرگوں کے حوالے سے جا رہا ہے، ان سے دعا کرنے کے لیے، کروانے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، تو پھر یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس گائیڈنگ ہے، اور بس آیت کا مس یوزنگ بھی ایک ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے خود محبوب بندوں کے بارگاہ میں جانے کے لیے کہا ہے. آپ کے اندر، ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو غوث پاک کے اندر ہے. غوث پاک کے اندر وہ نہیں ہے جو حضرت علی کے اندر ہے. علی کے اندر وہ نہیں جو ابوبکر صدیق کے اندر ہے. ابوبکر صدیق کے اندر وہ نہیں جو محمد رسول اللہ کے اندر ہے. یہ فرق آپ کو رکھنا پڑے گا. تو اس لیے اگر ہر غیر بالکل بھیج دے کہ آیت پڑھو اور ٹھیک ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت تو منافقین عرب بھی پڑھتے تھے، لیکن کہاں ملا؟ نماز تک پڑھے رسول اللہ کے پیچھے، لیکن کیا ان کی نماز قبول ہوئی؟ نہیں. یزید بھی کربلا میں، یزیدیوں نے کربلا میں نماز کا کیمپ لگایا تھا نا، اور پڑھے بھی. کیا کلمہ گو نہیں تھے؟ بالکل. لیکن کلمہ گوئی کام آئی؟ کیا نماز پڑھنا ان کو کام آیا؟ نہیں. تو کہنا یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے سے پہلے اللہ والوں کو سمجھو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. سورہ یونس کی آیت نمبر 119 میں، توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھا آپ نے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو ایمان بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے، تقوی بھی. ایمان اور تقوی کے باوجود کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہو، بلکہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. وتھ کا لفظ ہے، سچوں کے ساتھ رہو، سچے رہو کا جملہ بھی نہیں کہا. اس جملے پر غور کریں. خود سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. یہ نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پر چلا، اللہ کے راستے پر چلا. لوگوں کے، انعام یافتہ بندوں کے. اللہ کے محبوب بندے اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں. اس لیے وہابی مذہب جو ہے اس کے خلاف ہے کہ نہیں، کاروبار عالم جو ہے صرف اللہ چلا سکتا ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا. اور
یہ سب جو ہے اختیارات نہ نبی کو ہیں نہ ولی کو ہیں. چنانچہ اسماعیل دہلوی نے لکھا، میں نے واضح کر دیا ہے کہ انڈیا کی سرزمین پر وہابیت کا مطلب معمار، بنیاد ڈالنے والا اسماعیل دہلوی ہے. کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب تھی، اس کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں، جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا، اور اس تقویۃ الایمان میں جملہ لکھا کہ محمد یا علی جس کا نام وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اب آپ بتائیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کے اور ہمارے نام کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور مولا کائنات کی طرف ہے، حل المشکلات کی طرف، مشکل کشا علی کی طرف. بتائیے آپ. تو اس طرح کے جملے اگر لکھیں گے اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہماری توحید اسٹرانگ ہے، تو غلط ہے. میں قرآن پاک سے بتاؤں گا کہ مطلب یہ کہ ایک اور عقیدہ، اشرف المخلوقات کیا کانسیپٹ ہے؟ اشرف المخلوقات کا مطلب آپ اشرف ہیں ساری مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں تو سب داخل ہے نا. مگر ایک عقیدہ آپ کو بتاؤں کہ فرشتوں سے جو ہے مطلب خاص فرشتوں سے خاص اللہ کے بندے افضل ہیں، جیسے انبیاء. اسی طرح عام فرشتوں سے خاص فرشتے جو پہلے خاص سے کے ہیں، جیسے اولیاء اللہ. یہ سب تو فرشتوں سے بھی افضل ہے یہ اللہ والے، فرشتوں سے بھی افضل ہے یہ اللہ والے. اس بات کو سمجھیے. جو مخلصین ہوتے ہیں، جو اعلیٰ منزل پر فائز ہوتے ہیں، بشمول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، دیگر مطلب یہ کہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ان باتوں کو سمجھنا ہوگا. میں قرآن پاک سے اب توحید کے بعد ایک جملہ جو کہوں گا، یدبر الامر، اللہ ہی امر کی تدبیر فرماتا ہے. اس لفظ پہ غور کیجیے گا، ایک دم گرامری کے اعتبار سے میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. تدبیر فرماتا ہے. اس سے یہ عقیدہ کیا ملا کہ اگر ظاہر آیت کو دیکھیں تو اللہ ہی مدبر ہے. تدبیر فرمانے، جیسے کہ فعل کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل. عمل کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ عامل. قول کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ قائل. تجوید پڑھانے والے کو کیا کہیں گے؟ مجود. قرأت پڑھانے والے کو کیا کہیں گے؟ مقری. یعنی اس میں فاعل. اس بات کو سمجھیے. مائل ہونے والے مائل، دھیان دیجیے گا، مائلان رکھنے والے کو مائل. اب آپ غور کریں تو میں ایسے ہی بتانے جا رہا ہوں، جیسے تقدیر والے کو یا مقدر لکھنے والے کو، اور جس کی تقدیر لکھے اس کو مقدر. مکمل کرنے والے، تکمیل کرنے والے کو مکمل. چادر اوڑھنے والے کو مزمل. دیکھا نہیں؟ مدثر. تو ایسے تدبیر فرمانے والے کو مدبر. سمجھ رہے ہیں؟ مدبر اس میں فاعل ہے. یہی میں بتانے جا رہا ہوں. اب بتائیے کہ جس طرح میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، بالکل ایک لفظی طور پر بھی ہے اور حقیقی طور پر یہ اس لفظ کی جمع نہیں آتی. یعنی جیسے کہ قول کی جمع اقوال، تو ایک قول نہیں بہت سارے قول جمع ہو گئے. عمل کی جمع اعمال، تو جس کی جمع لفظی طور پر بھی آئے تو اس میں معنویت تو ہوگی، اشتراک، کثرت. لیکن لفظ اللہ ایک ہے، اس کی جمع مطلب نہیں آتی. کلیئر بات ہے، اس کی جمع نہیں آتی. اب جب جمع نہیں آتی لفظ کے طور پر، مطلب اللہ ایک ہے، تو اب اس لیے یدبر الامر، وہ اللہ امر کی تدبیر فرماتا، تو مدبر بھی ایک ہی ہونا چاہیے. مدبر بھی ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ غور کریں، سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 کا مطالعہ کریں. میں اسی لفظ کو چنا ہوں غوث پاک کے فیضان کے تحت، درس جیلانی کے فیوز و برکات کے حصول کے تحت میں وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ قرآن پاک سورہ نازعات پارہ نمبر 30 کی سیکنڈ سورہ نبا، اور اس کے بعد سورہ نازعات. اللہ پاک فرماتا ہے والنازعات غرقا. ترجمہ پورے کا سن لیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کھینچتے ہیں اور کافروں کی زوردار کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سکون سے کھینچتے، نشط فرحت کے ساتھ کھینچتے ہیں روح مومن کی. والسابحات سبحا. اور جو تیرتے ہیں رگوں میں وہ بھی فرشتے. فالسابقات سبقا. پھر ایکسٹرا ظاہری کام کر کے اپنے عمل پر فوراً رجوع کر جاتے، سبقت کر کے، بہت جلدی سبقت کرنے والے. اس کے بعد چوتھی جو 5ویں جو آیت ہے، فالمدبرات امرا. لفظ مدبرات پر غور کریں آپ. یہاں کیا ہے؟ یدبر الامر، اللہ ہی امر کی تدبیر فرماتا. لیکن آیت نمبر 5 سورہ نازعات میں کیا ہے؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر کی. یہاں پر بھی وہی فالمدبرات امرا، اور یہاں پر بھی ہے یدبر الامر. اب ایک انڈیکس میں لائیں کہ مدبر الامر اللہ ہے،
اور دوسرے انڈیکس میں لائیں مدبر الامر فرشتے ہیں. قسم اللہ پاک یاد فرما رہا, دونوں قرآن میں ہیں. اب عقیدہ بتائیے تو آپ کیسے بنائیں گے؟ تھوڑی دیر میں چپ ہوں. عقیدہ کیسے بنائیں گے؟ کیا ہمت ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط ہے؟ اور جب صحیح ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ بھی مدبر ہے, فرشتے بھی مدبر ہیں. تو جب اللہ کے عمل میں کسی کو شریک کرنا, یعنی ذاتی یا صفات میں شریک کرنے کا نام ہی تو شرک ہے. اسی چیز کو مس گائیڈنگ کرتے ہوئے وہابیوں نے آپ کو ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, سادہ لو انسان کو سمجھانے کی کوشش. میں وہی سمجھانے جا رہا ہوں کہ بے شک اللہ ہی مدبر ہے اور اللہ مدبر ہے, اور بے شک فرشتے بھی مدبر ہے قرآن پاک میں. اسی طرح میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 بھی آپ کے سامنے بتا دوں کہ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شان بیان کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم اور عزیز, یہ 3 صفت, 4 صفت حریص ہے لیکن 3 صفت. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو 3 صفت, یعنی یہ رسول ایسے ہیں جو عزیز ہیں, یہ رسول ایسے ہیں جو رؤوف ہیں, یہ رسول ایسے ہیں جو رحیم ہیں. اب آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں, ابتداءً ہی دیکھیں, واللہ عزیز ذو انتقام سورہ آل عمران میں, واللہ رؤوف بالعباد سورہ آل عمران ہی میں, کہ اللہ رؤوف ہے اور اللہ عزیز ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو رحیم ہے ہی, آپ جانتے ہیں اللہ رحیم ہے. اب آپ بتائیے, ایک انڈیکس آپ نے بنایا, اللہ عزیز ہے, اللہ رؤوف ہے, اللہ رحیم ہے. اب ذرا اس آیت کے تحت آپ دیکھ لیں, اللہ مدبر ہے, اب لے آئے یہ انڈیکس میں, اور اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈیکس میں بھی محمد عزیز ہیں, محمد رؤوف ہے, محمد رحیم ہے. اب آپ بتائیے, محمد خالق تو نہیں ہے, محمد مخلوق ہے نا. اب جب محمد مخلوق ہے تو غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ, یعنی وہابیہ کہتے دیکھو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہ کرنا کسی کو. ذرا سی صرف ہم نے مانگ لیا کیا درگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے, تو کہتے کہ نہیں اللہ غیر اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں. یہاں غیر اللہ سے مانگنا تھی تو تعویل وغیرہ کی دنیا کی بات کرو. سڈنلی اللہ پاک نے اپنی صفت جو مدبر رکھا, اپنی صفت جو رحیم, اپنی صفت جو عزیز ہے, اپنی صفت جو رؤوف ہے, ان صفات سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. دیکھیے کیا کہیں گے آپ. فرض کیجئے کہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہ ہی سے مانگ رہا لیکن رحیم بھی بول رہا, اگر آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کہیں کہ رحیم تو رسول بھی ہے, رحیم مت کہو, کیسا لگے گا؟ بس یہی باتیں میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ اہل سنت عقیدہ توحید میں اہل سنت کتنے اسٹرانگ ہے الحمدللہ. ذرا دیکھیے, یہ ہر 2 آیتوں کو اچھی جگہ پر آپ کو فٹ کر کے بتائیں گے, یعنی یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح. یہاں پر یہ نہیں کہ دونوں کیسے صحیح, نہیں, دونوں چونکہ قرآن میں ہے اس لیے صحیح ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں, صحیح ہے. لیکن اس صحیح کو صحیح فٹ کرنا ہے, دوسری جماعت کو کنڈم کر کے فٹ کرنا نہیں, اور وہ بھی اس جماعت کو جو صحیح جماعت ہو, مذہب اہل سنت و جماعت. الحمدللہ سب الحمدللہ, زندہ باد پائندہ باد. اب ذرا غور, اللہ کی جو انڈیکس میں یہ رؤوف ہے, رحیم ہے, عزیز ہے, آپ کو کہنا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی نہیں. یہ جو صفات الوہیت یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں یہ کسی کو تحت نہیں ہے. اور یہاں جتنی بھی صفتیں, چاہے فرشتوں کی صفت مدبرات نظر آ رہی ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نظر آ رہی ہوں, یہ ساری صفتیں اس کے اوپر ہے اللہ. میں وہ عام لفظ ابھی نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذاتی ہے, یہ عطائی ہے, وہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, دھیان دیجیے گا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو صفت ہے کسی نے انہیں نہیں دیا, کسی نے اسے عطا نہیں کیا, یعنی اللہ کو نہیں عطا کیا, یہ کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کسی کے ماتحت نہیں ہے. اور فرشتوں کی جو صفت ہے اسے اللہ نے اسے عطا فرمایا. یہ ہے توحید, اور وہ شرک شکن عقیدہ, یہ ہے ریئل توحید. دیکھا آپ نے, تو یہ ہے عقیدہ توحید میں اہل سنت کا اسٹینڈ, اہل سنت کا ریئل مذہب. اور وہابیہ کا مذہب دیکھیے کہ محمد یا علی جس کا نام وہ کسی چیز کے مختار نہیں. قرآن پاک میں مصطفیٰ کو رحیم, مصطفیٰ کو عزیز, مصطفیٰ کو مرکز مغفرت, مصطفیٰ کو رؤوف, فرشتوں کو مدبرات کہا جا رہا کہ تدبیریں کرتے ہیں, عالم کی تدبیریں, امر کی تدبیریں. باپ رے باپ, امر کی تدبیریں مطلب سمجھتے ہیں,
آسمان سے زمین میں جتنے بھی جو جن کو دینا ہے وہ سب کا ذمہ اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمایا، معطل نہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کام اس سے لے رہا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اللہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے ہمیں اولاد عطا فرما، یہی تو وسیلہ کا عنوان ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کی ریئلٹی ہے۔ گویا آج کے اس تیسرے پارٹ میں عقیدہ توحید اور وہابی مذہب کے تیسرے پارٹ میں دھیان رکھیے گا، میں نے تقویۃ الایمان محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کے ٹرانسلیٹڈ کتاب ہے جس کا نام تقویۃ الایمان ہے، اور انڈیا کی سرزمین پر وہابیت کا بنیاد ہے، وہ وہابیت کا معمار ہے، وہ اسماعیل دہلوی مقدس خاندان کا ناخلف بیٹا، اور ابن عبد الوہاب نجدی یہ ابن تیمیہ کا پرچارک ہے، اور ابن تیمیہ اصل وہابیت ہے، اور اسی سے یہ سارے چاہے دیوبندی ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی ہو، اور جتنی بھی جماعتیں نکلی ہیں غیر اہل سنت و جماعت، یہ سب انہی سے نکلی ہیں۔ اس لیے وہابیت سے طائب ہو جائیے، اہل حدیثیت سے طائب ہو جائیے، جتنی بھی اہل سنت و جماعت یعنی سنی جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام سے طائب ہو جائیے۔ ان کی توحید بالکل غلط ہے، ان کی توحید صحیح نہیں ہے۔ توحید اگر صحیح ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی توحید صحیح ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ آج کی اس خصوصی درس کے صدق و طفیل میں وہ فیوز و برکات جیلانی سے آپ سب کو ہم سب کو مالا مال فرمائے، صبح و شام زندگی میں بہاریں رونقیں عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے ماں باپ کو زندگی تابندگی اور خوشحالی نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہر ایک کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ شب جمعہ کے صدق و طفیل میں مولا حبیب پاک صاحب الاولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو، ہم سب کی نسلوں کو صبح و شام زندگی میں سکون اور چین عطا فرما، ہر ظاہری اور باطنی اور بلا و وبا سے، ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔